السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ترجمہ تفسیر کی ایک اور روحانی مجلس میں۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 20 کا مطالعہ کریں گے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیے آیت نمبر 20۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لهم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس کا ترجمہ دیکھیے۔ قریب ہے کہ بجلی کی چمک اچک لے ان کی بینائی کو، جب بھی روشنی ہوتی ہے ان کے لیے چل پڑتے ہیں اس میں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر چاہے اللہ تو لے جائے ان کی سماعت کو، ان کی بصارت کو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ لفظ بلفظ ترجمہ دیکھیے۔ یکادو قریب ہے، البرق بجلی کی چمک، یخطفو چھین لے یا اچک لے جائے، ابصارہم ان کی بصارت کو۔ قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی بصارت کو، دیکھنے کی قوت کو چھین لے جائے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی روشنی جو ہے وہ دل کو چمک دیتی ہے، لیکن منافقین اس روشنی سے، اس چمک سے ڈر جاتے ہیں۔ اور جو چمک ہوتی ہے وہ وقتی ہوتی ہے، لمحاتی ہوتی ہے۔ چمک ہوئی، وہ وقتی طور پر تو کچھ دیکھ لیتے ہیں، لیکن روحانی طور پر دل کے اندھے ہی رہتے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کلما جب بھی اضاء روشنی ہوتی ہے، لہم ان کے لیے، مشو تو وہ چل پڑتے ہیں، فیہ اس میں، جب کبھی بھی روشنی ہوتی ہے ان کے لیے تو وہ چل پڑتے ہیں اس میں۔ بجلی چمکی، ان کو تھوڑا سا راستہ نظر آیا تو وہ فوراً اس میں چل پڑتے ہیں۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ منافقین نماز پڑھ لیں گے لیکن خلوص سے نہیں پڑھیں گے۔ جب کبھی ان کو دنیاوی فائدہ نظر آئے گا نا، ان کو سکون چاہیے تو وہ نماز پڑھ لیں گے، اللہ کے ذکر میں مصروف رہیں گے، لیکن خود کے لیے، دنیاوی فائدے کے لیے تو جیسے ہی ان کو وہ ہلکی سی روشنی نظر آئے گی، تھوڑا سا اپنا دنیاوی فائدہ نظر آئے گا تو وہ اس روشنی میں چل پڑتے ہیں۔ لیکن واو اور اذا جب اظلما اندھیرا چھا جائے، علیہم ان پر، قاموا تو وہ رک جاتے ہیں۔ اندھیرے کا مطلب جب ان پر آزمائش کا وقت آئے، سختی کا وقت آئے، جب ان سے کہا جائے صبر کر کے دکھاؤ، جب ان کو کوئی دنیاوی نقصان ہو جائے اور اس پر ان کو صبر کرنا پڑے، جب انہیں کہا جائے کہ آؤ جنگ میں ساتھ چلو، یعنی جب ان پر آزمائش کا وقت آئے تو وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ قاموا تو وہ رک جاتے ہیں، نہ آگے چلتے ہیں نہ پیچھے، وہیں مفلوج ہو جاتے ہیں۔ جب دنیاوی فائدہ نظر آتا ہے، مشوا فیہ چل پڑتے ہیں اس میں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر، جب آزمائش، تنگی یا سختی کا وقت آ جاتا ہے تو وہ رک جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ وا اور لو اگر، شاء چاہے، اللہ اللہ، لَذَهَبَ تو لے جائے، بِسَمْعِهِمْ ان کی سماعت کو، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی بصارت کو۔ اور اگر اللہ چاہے تو لے جائے ان کی سماعت کو، ان کی بصارت کو۔ جو اللہ تعالیٰ سننے کی قوت بھی دے رہا ہے اور دیکھنے کی قوت بھی دے رہا ہے، تو وہ اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ ان کی سماعت اور بصارت کو واپس بھی لے سکتا ہے۔ اس آیت میں ہمیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ہدایت سے کھیلنا یا ہدایت کو، اللہ کی احکامات کو معمولی لینا تو یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اللہ اس کی سزا میں ہم سے ہماری سماعت بھی چھین سکتا ہے اور ہماری بصارت بھی چھین سکتا ہے۔ آگے ہے ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی پر، کلی ہر شیء چیز پر، قدیر قدرت رکھنے والے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ وہ چاہے تو ہدایت کی طرف لے جائیں اور چاہے تو گمراہی کی طرف لے جائیں، وہ چاہے تو سماعت ہمیں دے دیں اور چاہے تو ہماری سماعت واپس لے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا دائرہ کار بہت وسیع ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ تو یہ آیت ہمیں سبق دے رہی ہے کہ ایمان وقتی نہیں ہونا چاہیے۔ جو روشنی ہمیں نظر آ رہی ہے تو اس میں چلتے رہیں، کبھی بھی ٹھہرے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی روشنی عطا فرمائے، دین کی ایسی روشنی عطا فرمائے جو دائمی روشنی ہو، جو وقتی اور لمحاتی روشنی نہ ہو۔
اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اخلاص کے ساتھ اپنے دین کی طرف پھیرے۔ یہ تھی آج کی آیت۔ ملتے ہیں اگلی آیت میں، اس وقت تک اللہ کے ذکر میں خود کو مصروف رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔